ذرا تصور کریں کہ زمین پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جس پر کوئی ملک اپنا حق نہیں جتاتا، نہ وہاں کوئی سرحدی چوکی ہے، نہ کسی ملک کا باقاعدہ پرچم لہراتا ہے، نہ وہاں کوئی شہر آباد ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے دو ممالک اس زمین کے بالکل ساتھ موجود ہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اسے اپنا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے بر طویل، افریقہ کے ایک سنسان اور بے آب و گیاہ صحرا میں واقع ایک ایسا علاقہ جسے اکثر دنیا کی سب سے عجیب زمین کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں کوئی ملک اس زمین کو حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ اور کیا واقعی کوئی شخص وہاں جا کر اپنا ملک بنا سکتا ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں 1 صدی سے بھی زیادہ پیچھے جانا ہوگا۔ 19ویں صدی کے آخر میں مصر اور سوڈان پر برطانوی اثر و رسوخ موجود تھا۔ 1899 میں ایک سرحد کھینچی گئی جو بالکل سیدھی تھی۔ اس سرحد کے مطابق بر طویل سوڈان کا حصہ بنتا تھا، جبکہ ایک اور علاقہ جسے حلائب ٹرائنگل کہا جاتا ہے مصر کے حصے میں آتا تھا۔ اس وقت سب کچھ واضح دکھائی دیتا تھا، لیکن صرف چند سال بعد 1902 میں برطانوی حکام نے انتظامی وجوہات کی بنیاد پر ایک نئی سرحد بنا دی۔ اس نئی سرحد کے مطابق بر طویل مصر کے زیر انتظام آ گیا، جبکہ حلائب ٹرائنگل سوڈان کے انتظام میں چلا گیا۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ دنیا میں ایک ہی علاقے کے لیے 2 مختلف سرحدیں موجود تھیں۔ اگر مصر پہلی سرحد کو مانتا تو اسے حلائب ٹرائنگل ملتا، لیکن بر طویل نہیں۔ اگر مصر دوسری سرحد کو مانتا تو اسے بر طویل ملتا، لیکن حلائب ٹرائنگل نہیں۔ سوڈان کے لیے صورتحال بالکل الٹ تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا؟ وجہ حلائب ٹرائنگل ہے۔ یہ علاقہ بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہ بر طویل سے بڑا ہے، اس میں آبادی موجود ہے، اس کی معاشی اور جغرافیائی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ دوسری طرف بر طویل ایک خشک اور ویران صحرا ہے، نہ کوئی بڑی آبادی، نہ کوئی اہم بندرگاہ، نہ کوئی خاص انفراسٹرکچر۔ چنانچہ مصر اور سوڈان دونوں نے ایک دلچسپ حکمت عملی اختیار کی۔ مصر وہ سرحد مانتا ہے جس سے حلائب ٹرائنگل مصر کا حصہ بنتا ہے۔ سوڈان وہ سرحد مانتا ہے جس سے حلائب ٹرائنگل سوڈان کا حصہ بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک حلائب ٹرائنگل تو چاہتے ہیں، لیکن بر طویل کو باضابطہ طور پر اپنا علاقہ قرار نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا حلائب ٹرائنگل پر دعویٰ کمزور پڑ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سیاست کا ایک عجیب کھیل ہے۔ عام طور پر ممالک زمین حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تاریخ میں بے شمار جنگیں صرف چند میل زمین کے لیے لڑی گئی ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ یہاں ایک زمین ایسی ہے جسے حاصل کرنے سے زیادہ اہم چیز کھونے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے بر طویل کو اکثر ٹیرا نولیس کہا جاتا ہے، یعنی ایسی زمین جو کسی ملک کی ملکیت نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے وہاں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے، کچھ نے خود ساختہ ممالک کا اعلان کیا، اور کچھ نے انٹرنیٹ پر خود کو اس علاقے کا بادشاہ قرار دے دیا۔ ان میں سب سے مشہور ایک امریکی شخص تھا جس نے بر طویل جا کر ایک پرچم نصب کیا اور اعلان کیا کہ اس نے ایک نیا ملک قائم کر لیا ہے۔ اس نے اس کا نام نارتھ سوڈان کنگڈم رکھا۔ یہ خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ کئی لوگوں نے اسے ایک دلچسپ کہانی سمجھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کوئی بھی ملک اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ صرف جھنڈا لگانے سے کوئی علاقہ ملک نہیں بن جاتا۔ ایک حقیقی ملک بننے کے لیے مستقل آبادی درکار ہوتی ہے، حکومت درکار ہوتی ہے، عملی کنٹرول درکار ہوتا ہے، اور سب سے اہم دنیا کے دوسرے ممالک کی پہچان درکار ہوتی ہے۔ آج بھی بر طویل دنیا کے نقشے پر موجود ہے، وہیں کا وہیں، خاموش، ویران اور پراسرار۔ مصر اسے اپنا نہیں کہتا، سوڈان اسے اپنا نہیں کہتا، لیکن یہ زمین پھر بھی موجود ہے۔ شاید یہی بات اسے دنیا کی سب سے عجیب زمین بناتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جو 2 ممالک کے درمیان ہے، لیکن کسی کی نہیں۔ اگر آپ کو یہ حیران کن کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ بر طویل جانا چاہیں گے یا نہیں۔